آج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بزبان مصطفیٰ کرنے کا ارادہ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم المرتبت، اتنی عظیم الشان، بلند پایہ شخصیت ہے کہ جس کی شان میں اللہ نے قرآن میں آیات اتاری ہیں، اور وہ عظیم المرتبت شخصیت ہے جس کی تعریف میں خود زبان مصطفیٰ رطب اللسان ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تعریف کر رہے ہوں، جس سے محبت کا اظہار کر رہے ہوں، جس کے ایمان کی گواہی دے رہے ہوں، جس کے تقوی کی گواہی دے رہے ہوں، جس کی عاجزی کی گواہی دے رہے ہوں، اس کی شان کیا بیان کی جا سکتی ہے؟ بس ہم تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ غزوہ ذات السلاسل ایک غزوہ تھا، اس میں جہاد کے لیے ہم جا رہے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل فرمائی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تیاری کر کے اب جہاد کے لیے جا رہے تھے، میں بھی ساتھ تھا، میری تشکیل تھی۔ تو سوچا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری بار پھر مل لوں، پتہ نہیں جان چلی جائے، شہادت مل جائے، اللہ کے راستے میں قربانی قبول ہو جائے۔ تو میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا، اور میرے دل میں آیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال پوچھوں، اور میرے دل میں سوال کیا آیا، کہتے ہیں کہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال یہ کیا کہ آقا آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برجستہ جواب دیا کہ مجھے تو عائشہ سے پیار ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا۔ تو صحابی کہتے ہیں عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے دوبارہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ مردوں میں بتائیں، مردوں میں سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ تو آقا نے فرمایا ابوہا، مجھے عائشہ کے ابے سے پیار ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر میں نے کہا سما، آقا ان کے بعد کس سے پیار ہے؟ تو آقا نے فرمایا عمر، مجھے عمر بن خطاب سے پیار ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ سند رہ گئی، اللہ نے رہتی دنیا تک کے تمام دشمنان صحابہ کو اور دشمنان صدیق اکبر کو یہ پیغام دے دیا، اور اس صحابی رسول کے سوال کے جواب میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ مجھے عائشہ سے پیار ہے، مجھے اس کے ابا سے پیار ہے، مجھے عمر بن خطاب سے پیار ہے۔ وہ صحابی آگے بھی بیان کرتے ہیں، آقا نے آگے بھی کچھ صحابہ کے نام لیے کہ مجھے ان سے پیار ہے، ان سے پیار ہے۔ پیار تو ساروں سے تھا، لیکن سر فہرست مردوں میں کون نظر آتے ہیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ جس کو پڑھ کر عجیب ایمان کی کیفیات نصیب ہوتی ہیں، کہ میں پچھلے دنوں مطالعہ کر رہا تھا قرآن کریم میں دیکھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دو ہستیاں ایسی ہیں جن کے آداب سکھائے ہیں کہ تمہیں ان کا خیال کرنا ہے۔ کیسے؟ نمبر ایک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، کہ آپ کے بارے میں بارہا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے احکامات جاری فرمایا کہ میرے محبوب سے اونچی بات نہ کرنا، میرے محبوب کے سامنے تمہاری آواز بلند نہ ہو، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ادب سے لینا، میرے محبوب کے سامنے کوئی ایسی ویسی حرکتیں نہ کرنا۔ تو اللہ سکھا رہے ہیں کس کو؟ صحابہ کو، جماعت کو، شاگردوں کو، استاد کے ادب سکھا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور اگر ہم دوسری کوئی ہستی نظر آئے تو وہ والدین کی ہستیاں ہیں کہ جن کے آداب قرآن میں اللہ نے ڈائریکٹ بیان فرمایا۔ فرمایا باپ کے سامنے اونچا نہ بولنا، اف تک بھی نہ کرنا، ولا تقل لہما اف، نہ ابے کے سامنے نہ اماں کے سامنے ان کی کوئی بات دل کو پسند نہ ہو تو کبھی بات کا جواب دینا، منہ بنانا، یہ تو دور کی بات۔ آج کل کا با ادب قسم کا فرما بردار بیٹا، جب باپ کی بات کچھ سمجھ نہیں آتی اور ادھر قرآن کی آیات بھی سامنے ہوتی ہیں، نبی کے فرامین اور استادوں کی باتیں سامنے ہوتی ہیں، تو ابے کو کچھ کہہ تو نہیں سکتا، پھر کہتے ہیں اف کیا کروں۔ جب یہ کہتے ہیں نا اف، اللہ نے کہا تجھے اف کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ولا تقل لہما اف، ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کرنا۔
اور اسی طرح فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، تیری رحمت والے پر باہیں ماں باپ کے لیے اس طرح کھلی ہوئی ہونی چاہیے، اس طرح محبت کے ساتھ انہیں والدین سے پیش آنا ہے۔ تو آداب کون سکھا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اگر میں دیکھوں کہ اللہ کی ذات ان کے آداب سکھا رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کا ادب سکھا رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کا ادب سکھا رہے ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر کا ادب سکھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ امام جعفر امام اپنے والد امام باقر سے، اور وہ اپنے والد امام زین العابدین سے، اور وہ اپنے والد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ اپنے والد حضرت علی المرتضیٰ سے اس حدیث مبارکہ کو نقل کرتے ہیں۔ میں کس کے نام بول رہا ہوں؟ میں اہل بیت کے اماموں کے نام بات کر رہا ہوں۔ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلیل القدر بیٹوں کے نام بیان کر رہا ہوں۔ وہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ابا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں یہ حدیث بیان کی ہے، اور یہ بات یوں نقل کی ہے۔ کیسے؟ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں اکٹھے جا رہے تھے، اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے سے آگے بڑھے۔ یہ اس روایت کے راوی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی ہیں، وہ خود بھی نقل کرتے ہیں، لیکن میں ادھر سے بیان کر رہا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات نقل کرتے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے، صدیق اکبر ساتھ تھے، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے سے آگے بڑھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا نہیں، زبان سے نہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے آگے بڑھے، اور آپ نے ابو درداء کا ہاتھ پکڑا اور کہا ابو درداء کس سے آگے چل رہے ہو؟ ابو بکر سے آگے چل رہے ہو۔ اس وقت روئے زمین پر جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، ابو بکر سے افضل کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ابو بکر انبیاء کے بعد سب سے افضل ہے، ابو بکر انبیاء کے بعد سب سے افضل ہے۔ اور اس لیے کہتے ہیں کہ اس بات کو نقل کرنے والے امام الاولیاء شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ حضور نے ابو درداء کو یوں فرمایا تھا۔ کیا فرمایا تھا؟ کہ ابو درداء کس شخصیت سے آگے نکل رہے ہو؟ یہ ابو بکر ہیں، ابو بکر سے آگے نہیں نکل سکتے۔ کائنات میں سب سے عظیم ترین شخصیت نبوت کے بعد اگر ہے تو وہ صدیق ہے۔ تو صدیق کے آداب کون سکھا رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود سکھا رہے ہیں۔ ایک مقام پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میں برات کا اعلان کرتا ہوں کہ میں اپنا کسی کو جگری یار میں نے کسی کو نہیں بنایا۔ کیا فرمایا؟ کہ میں جگری یاری سے میں برات کا اعلان کرتا ہوں، اگر مجھے جگری یار بنانے کی اجازت ہوتی تو میں ابو بکر کو بناتا۔ اور پھر آگے اتنا پیارا جملہ حدیث میں آتا ہے، فرمایا ان صاحبکم خلیل اللہ، یہ تمہارا ساتھی ابو بکر یہ اللہ کا جگری یار ہے، اللہ کا خلیل ہے۔ خلیل کا لفظ استعمال ہوا کس کے بارے میں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا عظیم المرتبت ہیں، کیا ان کا تقوی اور طہارت ہے، کیا ان کے اندر عاجزی ہے۔ ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جر ثوبہ خیالا، جس کا تہبند اس کے ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ جہنم میں جلے گا۔ اور یہ جملہ کیوں ارشاد فرمایا؟ کیونکہ اس وقت یہ جو شلوار ٹخنوں سے گرائی جاتی ہے، یا اس وقت تو شلوار کا شاید تصور نہ ہو، یہ چادر جو دھوتی باندھتے تھے وہ ذرا لمبی کر کے باندھتے تھے، اور اب تو جو دلہن کے لیے جو لہنگا تیار ہوتا ہے پتہ نہیں وہ کپڑے وہ بھی لمبے سارے ہوتے ہیں، دو عورتوں نے پیچھے سے پکڑے ہوتے ہیں اور وہ جا رہی ہوتی ہے۔ یہ شاید اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے اور بڑا مقام کے لیے اتنا لمبا کپڑا چھوڑتے ہیں۔ اس وقت عرب بھی ایسے ہی کرتے تھے کہ کپڑے دھوتی وہ لمبی چھوڑتے تھے جو زمین پر گھسٹتی ہوئی جاتی تھی۔ یہ ایک بڑے انسان ہونے کی علامت، غرور اور تکبر کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ آقا نے فرمایا من جر ثوبہ، جو اپنے کپڑے کو لٹکائے گا خیالا وہ جہنم میں چلے گا۔ وہ جتنا کپڑا نیچے گرا ہوا ہوگا شلوار سے، وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے۔ میں نے حدیث کی کتابوں میں یہ بات نہیں پڑھی، لیکن میں نے اپنے استاد کو جب انہوں نے یہ سبق پڑھایا تھا اس وقت ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا
چونکہ میں استاد کی بات میں نے سنی ہے، وہی میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو یہ ہڈی تھی یہ کمزور تھی، آپ جب دھوتی باندھتے تھے تو وہ گر جاتی تھی، کئی مرتبہ یوں سرک جاتی تھی۔ تو سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہوئے، یہ حدیث سننے کے بعد آقا نے فرمایا جو اپنا کپڑا یعنی شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھے گا اس کے وہ ٹخنے جہنم میں چلیں گے۔ فوراً کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میرا تو کپڑا گر جاتا ہے، میں کیا کروں؟ حالانکہ میں سنبھالنے کی کوشش کروں گا۔ آقا نے فرمایا صدیق یہ بات تیرے لیے نہیں ہے، کیونکہ تیرے اندر غرور اور تکبر نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ ہائے اللہ، عاجزی، تقوی اور طہارت کی گواہی کون دے رہے؟ نبوت دے رہی ہے۔ یہ وہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ، اور حضور کو ابو بکر عمر پہ کتنا اعتماد تھا، ایک مرتبہ یوں واقعات بیان فرما رہے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم درس دے رہے تھے، اس درس میں آپ نے ایک واقعہ بیان کیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ ایک شخص اپنے بیل کے اوپر بہت زیادہ وزن لاد رہا تھا، تو بیل آگے سے بول پڑا اور کہنے لگا، اچھا مزے کی بات کہ اس مجلس میں ابو بکر عمر بھی موجود نہیں تھے، اس مجلس میں سیدنا ابو بکر عمر موجود نہیں تھے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر کتنا اعتماد ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا نے جب یہ واقعہ بیان کیا کہ بیل کے اوپر وہ بہت زیادہ لادا جا رہا تھا بوجھ، تو بیل بولنے لگا کہ میں اس لیے پیدا ہوں کہ اتنا زیادہ میرے اوپر بوجھ لا دو۔ تو آگے سے جو اصحاب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کا مطلب یہ تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیل بھی باتیں کرے گا؟ تو آقا نے فرمایا اس بات کو میں ہی نہیں ابو بکر عمر بھی مانتے ہیں، حالانکہ ابو بکر عمر موجود نہیں ہے۔ آقا پہلی مرتبہ ارشاد فرما رہے ہیں ابو بکر عمر پہ اعتماد اتنا ہے کہ اگر مجلس میں وہ بیٹھے ہوتے تو وہ آمنا و صدقنا کہتے، بالکل درست ہے کہ وہ اس بیل نے اس طرح باتیں کی ہوں گی۔ یہ اعتماد کی بات تھی۔ اسی طرح ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اپنا ایک خواب ارشاد فرمایا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اللہ کی طرف سے میں خواب دیکھتا ہوں کہ مجھے دودھ پیش کیا جاتا ہے، میں دودھ پیتا ہوں اور میں اتنا سیر ہو کے پیتا ہوں کہ میرے گوشت اور جلد کے درمیان وہ بہتا ہوا نظر آتا ہے مجھے، یعنی میں زیادہ پیتا ہوں۔ آگے ارشاد فرمایا کہ فضلت منہا فضلہ، پھر بھی وہ بچ جاتا ہے، فَأَعْطَيْتُهَا أَبَا بَكْرٍ، پھر میں نے وہ ابو بکر کو پیش کر دیا، یعنی بچا ہوا کس کو دیا؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر اس کی تعبیر کیا ہے؟ حضور نے فرمایا علم۔ اس کی تعبیر کیا ہے؟ علم، کہ میرا بچا ہوا علم میں نے ابو بکر کو عطا کیا ہے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ یہ تو چند حدیثیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے کیا کہنے۔ ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جو جملہ ارشاد فرمایا سیدہ کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین۔ یہ جو ابو بکر عمر بیٹھے ہیں نا، یہ جنتی بڑے لوگوں کے سردار ہیں۔ فرمایا الا الاولین والآخرین، یعنی پہلے لوگوں کے بھی اور آخر تک قیامت تک آنے والے جو بڑی عمر کے لوگ ہوں گے ان ساروں کے سردار کون ہیں؟ ابو بکر عمر ہیں۔ فرمایا الا النبیین والمرسلین، ہاں نبیوں اور مرسلین کے یہ امام نہیں ہوں گے، ان کے سردار نہیں ہوں گے، کیونکہ نبوت کا درجہ صداقت سے اونچا ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہوا کہ سب سے اونچا مرتبہ مقام کس کا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس کے بعد باقی انبیاء ہیں، اس کے بعد نبیوں کے بعد سب سے اونچا مقام کس کا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اس لیے ہم صدیق کو وہی مقام دیتے ہیں جو حضور نے دیا ہے۔ حضور نے فرمایا ابو دردہ کس سے آگے بڑھ رہے ہو؟ روئے زمین پر جن پر سورج طلوع ہوتا ہے ابو بکر سب سے افضل ہے۔ تو ہم نے کہا نبیوں کے بعد سب سے افضل کون؟ صدیق اکبر۔ اور آقا کے یہ فرمان بھی آپ نے سن لیا، فرمایا سب کے سردار ہوں گے لیکن نبیوں اور رسولوں کے سردار نہیں ہوں گے۔ پتہ چلا کہ نبوت کا مقام صداقت سے اونچا ہے، اس لیے صدیق سب سے افضل ہے لیکن نبیوں کے بعد۔ اور پھر ہم نے کہا کہ صدیق سب صحابہ میں افضل ہے۔ یہ بات ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اہل سنت والجماعت نے یہ عقیدہ کیوں بنایا؟ اس لیے کہ ہمیں امام علی، مولا علی نے یہ بتایا
کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آقا یوں فرما کے گئے تھے کہ کائنات میں سب سے افضل کون ہے؟ صدیق اکبر ہے۔ بتانے والی ذات کون ہے؟ مولا علی کی ذات ہے۔ اس لیے ہم مولا علی کی بات کو سر تسلیم خم کرتے ہیں، دل و جان سے مانتے ہیں کہ جیسا مولا علی کا عقیدہ ہے صدیق اکبر کے بارے میں، ہمارا بھی وہی عقیدہ ہے۔ مولا علی کا عقیدہ کیا ہے کہ کائنات میں سب سے افضل کون ہے؟ نبیوں کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بھی یہی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بزبان مصطفیٰ کرنے کا ارادہ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم المرتبت، اتنی عظیم الشان، بلند پایہ شخصیت ہے کہ جس کی شان میں اللہ نے قرآن میں آیات اتاری ہیں، اور وہ عظیم المرتبت شخصیت ہے جس کی تعریف میں خود زبان مصطفیٰ رطب اللسان ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تعریف کر رہے ہوں، جس سے محبت کا اظہار کر رہے ہوں، جس کے ایمان کی گواہی دے رہے ہوں، جس کے